پیارے بچوں، السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مزے کی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ریڈ آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے نماز روح کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک نیہا نامی لڑکی ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں اپنے ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت ہی ضدی اور ہر درم قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی ماں اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھی۔ وہ نماز میں بھی انتہائی سستی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اس کی ماں نے اس کے کمرے میں جا کر اسے جگایا کہ اٹھو، اٹھ کر نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرو۔ تو نیہا نے بہت ہی برے انداز میں اپنی ماں کو جواب دیا کہ جائیں آپ، میں کر لوں گی۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، نماز کا وقت قضا ہو جائے گا، اٹھو، اٹھ کر ٹائم سے پہلے نماز ادا کر لو۔ تو نیہا نے اپنی ماں سے کہا، مما آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تو سوئی تھی، ابھی آپ نے جگا دیا، صبح مجھے اسکول بھی جانا ہے اور اس وجہ سے میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ جائیں، میں نے کہہ دیا نا، میں نماز پڑھ لوں گی۔ تو نیہا کی مما یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اچھا میں جا رہی ہوں، تم اٹھ کر یاد سے نماز پڑھ لینا۔ نیہا نے جواب دیا، ہاں ہاں پڑھ لوں گی، آپ جائیں۔ مگر جیسے ہی اس کی مما کمرے سے باہر گئیں، نیہا فوراً دوبارہ سے سو گئی۔ اس کی مما نے دروازے کے باہر سے یہ سارا منظر دیکھا۔ اس کی مما کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ بعد میں جب نیہا ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں گئی تو اس کی مما نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ تو نیہا نے بڑی صفائی سے مما کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں نے پڑھی تھی۔ یہ سن کر اس کی مما بہت زیادہ مرجھا سی گئی۔ نیہا کی مما اسکول میں استانی تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا کام ختم کیا اور اسکول کی طرف چل پڑیں۔ اسکول میں پہنچ کر انہوں نے اپنی کلاس لی۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی وہ باہر گارڈن میں آ گئیں اور چپ چاپ ایک بینچ پر اداسی بیٹھ گئیں۔ ان کی اسکول ساتھی ان کے پاس آئی اور ان سے ان کی اداسی کی وجہ پوچھی تو نیہا کی مما نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی نے آج ان سے جھوٹ بولا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی بیٹی نے آج نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ سے کہہ دیا کہ اس نے نماز ادا کی ہے۔ نیہا کی ممی نے بڑی افسوس سے کہا کہ اس نے اپنے پوری زندگی اپنی بچی کی تربیت پہ لگا دی، اسے دنیا کی ہر آسائشات فراہم کی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے بہت اچھی تربیت کی ہے، لیکن آج اسے یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس کی بیٹی تو جھوٹ بھی بولنے لگ گئی۔ ان کی مما کی کولیگ ساتھی نے انہیں تسلی دی اور ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ وہ سدھر جائے گی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد نیہا کی مما نے بیماری کا بہانہ بنایا اور نیہا سے کہا کہ وہ آج باہر باغ میں جا کر پودوں کو پانی نہیں دے سکے گی، اس لیے نیہا سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر پودوں کو پانی دو۔ ندا نے اپنی ماں کی بات سنی اور فوراً پودوں کو پانی دینے چلی گئی۔ جیسے ہی نیہا باغ میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی مما نے پودوں کو کتنے دنوں سے پانی نہیں دیا ہوا اور پودے بالکل مرجھا رہے ہیں۔ نیہا کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ نیہا نے سوچا، مما ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ نیہا نے چپ چاپ پودوں کو پانی دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر مما کے پاس آئی اور مما سے کہا کہ مما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے اتنے دنوں سے پودوں کو پانی نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے آپ کی اس لاپرواہی کی وجہ سے سارے پودے مرجھا گئے ہیں۔ مما آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ نیہا بہت روانسی سی ہوگی۔ اس کی مما نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، بیٹا دیکھا، پودوں کو پانی نہ دینے کی وجہ سے پودے مرجھا گئے، اور جب انسان نماز ادا نہیں کرتا تو کیسے انسان کی روح مرجھا جاتی ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روح تو بالکل مردہ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر نیہا بہت زیادہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ سن کر نیہا نے اپنی مما سے کہا، مما مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا نا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے،
حالانکہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ مما میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں پابندی سے نماز ادا کروں گی اور کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یہ سن کر نیہا کی مما نے اسے گلے سے لگا لیا اور اس سے کہا، بیٹا نماز روح کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ پودوں کی طرح تمہاری روح نہ مرجھائے تو آئندہ نماز کی پابندی کرنا اور مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا۔ تو نیہا نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی ماں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔